رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پر محمد و آل محمد. جو مومنین پیچھے تشریف فرمائیں اگر آگے تشریف لیں تو ذرا مجلس کا ماحول بن جائے. صلوات پڑھتے پڑھتے ذرا آگے تشریف لیں. محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الحورة الإنسية الفاطمة الزهراء. صلوات واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب فاطمة فهو معي في الجنة. صلوات پر محمد و آل محمد. دعا ہے خالق کائنات ہم تمام مومنین و مومنات کا اس مقام پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں جو حاجات لے کر آئے ہیں پروردگار بحق کے جناب سیدہ تمام مومنین کی مومنات کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. بالخصوص ماتمی دستہ دعائے سیران شام کا یہ صفحہ عظام بچھایا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اس فرصہ کے صدقے میں ان ماتمی حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم اس امام بارگاہ مسجد کے بانیان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. جس مومن نے بھی اس عزاداری میں حصہ لیا ہے سننے والوں میں ہے پڑھنے والوں میں ہے انتظامات کرنے والے پروردگار سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنی دعائیں مانگی اور جو نہیں مانگ سکے پروردگارہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے سب دعاؤں کو مستجاب فرما اور اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما اور کافی دیر سے مجلس بھی سن رہے ہیں. بس مختصر سے وقت میں مقصد بی بی کی شہادت بیان کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دو جملے بی بی کے فضائل کے اور پھر انشاءاللہ بی بی کی شہادت بیان کی جائے گی. لیکن اپنے بیدار ہونے کا ثبوت ایک بآواز بلند صلوات پر محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل مانا حیدری.
یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بی بی کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں، اس لیے کہ جس کے بارے میں خود خالق اہل بیت کہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے ابن آدم، تجھے شعور ہی نہیں ہے، تجھے ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ جب خالق قرآن، خالق انسان، خالق اہل بیت نے کہہ دیا کہ تجھے درک ہی نہیں کر سکتا، تجھے شعور ہی نہیں ہے، تیری عقل کے پرندے پرواز کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو سمندر کی گہرائیوں میں کھو جائے گا، تجھے لیلۃ القدر کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب میرے مولا سے پوچھا گیا نا، چھٹے مولا سے، کہ مولا اللہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم تجھے شعور ہی نہیں ہے، تجھے ادراک ہی نہیں ہے، تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، تو مولا یہ تو بتائے نا لیلۃ القدر کیا ہے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا، اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر ہماری جدہ کو کہا ہے، کہا ہماری جدہ سیدہ لیلۃ القدر ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے تو درک نہیں کر سکتا، تو آج یہ 2 ٹکے کا مولوی کہے کہ نعوذ باللہ سیدہ خطا پہ تھی، یہ وہ ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ تو درک نہیں کر سکتا، لیکن خود انہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہے۔ 1-2 روایت اور آپ کو انشاءاللہ مسائل کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تیرے اور میرے چھٹے مولا نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَفْرُوزَةُ الطَّاعَةِ عَلَى جَمِيعٍ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ۔ کہا سننا چاہتے ہو سیدہ کیا ہے؟ اپنی زبانی نہیں، صادق مولا کی زبانی سنا رہا ہوں۔ توجہ ہے، کون کون آمادہ ہے مولا کا فرمان سننے کے لیے؟ دونوں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری۔ مولا نے فرمایا لقد مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ، فرمایا ہماری سیدہ وہ ہیں، ہماری جدہ وہ ہیں کہ پوری کائنات پر ان کی ولایت واجب ہے۔ علی جمیع من خلق اللہ، کہ اللہ نے کائنات میں جس جس چیز کو خلق کیا، جو جو اللہ کی مخلوق ہے اس پر سیدہ کی اطاعت واجب۔ مولا سے پوچھا مولا یہ مخلوق میں کیا کیا آتا ہے؟ مولا سے پوچھا مولا مخلوق کی تشریف کو فرمائیں، کیونکہ سیدہ کی اطاعت واجب ہے ہر مخلوق پہ۔ فرمایا مخلوق سننا چاہتے ہو کیا ہے؟ کہا من الجن والانس من الطیر والوحوش، فرمایا مخلوق میں جن بھی آتے ہیں، مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں، مخلوق میں چرند بھی آتے ہیں، مخلوق میں پرند بھی آتے ہیں۔ فرمایا انسانوں پر بھی سیدہ کی ولایت واجب، جنوں پر بھی واجب، جنوں پر بھی واجب، چرند پر بھی واجب۔ پھر یہاں رکے نہیں، پھر فرمایا من الانبیاء والملائکہ، فرمایا فقط اتنا نہیں کہ انسانوں اور جنوں پر واجب ہے، بلکہ انبیاء اور ملائکہ پر بھی ولایت واجب۔ حیدری فرمایا من الانبیاء والملائکہ، بلکہ انبیاء اور ملائکہ پر بھی سیدہ کی ولایت واجب ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے بھیجا، لیکن اتنی فضیلت کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا اس طرح؟ مجھے بی بی کی شہادت پڑھنی ہے، اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں۔ ذرا تصور تو کریں، آج کون سی رات ہے؟
اگر ہو سکے یہ لائٹ کو بند کیا جائے، کوئی بھی شرم کر کے نہ روئے، کیونکہ آج زینب کے یتیم ہونے کی رات ہے۔ مولا رحم کرے ان آوازوں پر۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب ہمارے غم میں تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں اللہ رحم نازل کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب حسین کا پرسہ دیتے ہیں تو پرسہ لینے کون آتی ہے؟ سیدہ۔ آج خود سوچو نا، سیدہ کا پرسہ دینا ہے تو کربلا سے حسین تو آیا ہوگا، ارے جنت البقیع سے حسن بھی آئے ہوگے، ارے نجف سے علی مرتضی آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آج حسین کو اس کی ماں کا پرسہ دینا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، آج کی رات شام غریبہ سے کم رات ہے؟ ارے شام غریبہ میں تو سکینہ یتیم ہوئی، آج حسین یتیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بیوی آپ سے راضی ہو جائیں۔ کون سیدہ، کیا کیا اس بیوی کے ساتھ امت نے؟ ذرا سن کے رونا، میرا دل چاہتا ہے میں مفصل مسائل پڑھوں، کیونکہ آج کی رات یوم عاشور اور شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں۔ کون سیدہ؟ روایت کہتی ہے ایک دن مولا جب گھر میں تشریف لائے نا تو دیکھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ بی بی سے کہا کہ اگر کوئی چیز ہے تو مجھے دیں تاکہ اس کو میں گروی رکھ کر کھانے کے لیے کچھ لا سکوں۔ روایت کہتی ہے بی بی نے اپنی چادر مولا کو دی، اپنی چادر مولا کو دی۔ مولا نے وہ چادر لی، ایک یہودی کے پاس آئے، وہ چادر یہودی کو گروی رکھنے کے لیے دی اور اس سے کچھ جو لے کے گھر آ گئے۔ روایت کہتی ہے اس یہودی نے اس چادر کو لیا، اپنے ایک کمرے میں صندوق میں رکھ دیا۔ روایت کہتی ہے آدھی رات ہوئی، اس یہودی کی گھر والی جب اس کمرے میں گئی نا تو اس نے دیکھا اس کمرے میں نور بلند ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے شوہر کو لے کے آئی، اس نے کہا کمرے میں آ کے دیکھ کیا ہوا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے دیکھا وہی چادر ہے، اس سے نور بلند ہو رہا ہے۔ وہ اپنی چادر لے کر اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا۔ روایت کہتی ہے یہ معجزہ سیدہ دیکھ کر 80 یہودی مسلمان ہو گئے۔ اے مسلمانوں اپنے یقین سے بتاؤ، جس کی چادر کو دیکھ کر 80 یہودی مسلمان ہو گئے، روایت کہتی ہے وہی چادر تھی، ارے سیدہ کی چادر زمین پہ لگ رہی تھی، ظالم کے قدم اسی چادر پہ آ رہے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن روایت کرتے ہیں، مولا کہتے ہیں جب ہم دربار سے پلٹ رہے تھے نا تو میری ماں آگے آگے تھی، ایک ظالم ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہتے ہیں روایت کہتی مولا حسن فرماتے ہیں کہ چوہی میں نے دیکھا میری والدہ پیچھے ہٹ رہی ہے، ظالم آگے بڑھ رہا ہے، اس نے اپنا قدم میری ماں کی چادر پہ رکھا، ارے اس کا ہاتھ بلند ہوا، دیکھنا میری طرف۔ مولا فرماتے میرا اتنا چھوٹا قد تھا، میں ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا کہ اس کا ہاتھ میرے چہرے پہ آئے، کہا لیکن اتنا چھوٹا قد تھا، ارے اس کا ہاتھ میرے اوپر سے گزرا، ارے ایسا اجر رسالت میری ماں منہ کے بل زمین۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ راضی ہو جائے۔ آزادارو، یہ وہ بی بی جب ان ظالموں نے دروازے کو جلا دیا نا، مجھ میں ہمت نہیں کہ کس طرح سے جلایا، لیکن ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں
ایک ظالم کہتا ہے جب دروازے کو آگ لگائی نا تو ہم پیچھے ہٹے کیونکہ سیدہ دروازے کے پیچھے تھی. کہتا ہے مجھے فوراً یاد آیا کہ علی نے میرے بڑوں کو مارا تھا. کہتا میں نے بدلہ لینے کے لیے دروازے کو ٹاک ماری. ارے اتنا مارنا تھا کہ دار اور دیوار کے درمیان. ارے سیدہ ہاذا رجلکم اللہ. بس چھوڑ دیا سارا مضمون. روایت کہتی ہے کہ دن گزرتے گئے، سیدہ کی شہادت کے دن قریب آئے. بی بی نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہا زینب جاؤ اس حجرے میں جاؤ، وہاں ایک صندوق پڑا ہے وہ لے کے آئے. جناب زینب کبریٰ نے جب وہ صندوق لایا تو بی بی نے صندوق کو کھولا. کھولنے کے بعد ایک کفن نکالا، حنوط نکالا. کہا زینب جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو یہ کفن اپنے بابا کو دینا. اللہ نے جنت سے میرے لیے کفن بھیجا ہے، یہ حنوط اپنے بابا کو دے دینا. اس کے بعد ایک اور کفن نکالا. کہا زینب جب تیرا بابا چلا جائے یہ کفن ان کو دینا. اس کے بعد ایک اور کفن نکالا. کہا زینب جب تیرا بھائی حسن چلا جائے یہ کفن اس کو دینا. اب سیدہ دیکھتی نہیں. کہا ارے بابا کا کفن آ گیا، حسن بھائی کا کفن آ گیا. ارے اماں میرے حسین کا کفن. ارے کہاں زینب، ارے حسین کو کفن نہیں. اجرکم اللہ سیدہ راضی ہو جائے. ہاں زیادہ روایت کہتی ہے کہ دن گزرتے گئے. بی بی نے جناب اسماء کو بلایا. کہا اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے. جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا زہرا چلی گئی. روایت کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد تسبیح کی آواز بند ہوئی. دو شہزادے گھر میں تشریف لائے. بی بی اسماء نے کہا شہزادو آؤ جلدی سے کھانا کھاؤ. کہا آج تک اماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، آج بھی اماں کے ساتھ کھائیں گے. روایت کہتی شہزادے کمرے میں آئے. ارے کیا دیکھا، ارے ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی. روایت کہتی ہے دونوں دوڑے جلدی سے مسجد کی طرف. اس مقام پر آئے جہاں امیر المومنین ہے. آ کر مولا کو کہا بابا ارے ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. سنو گے جملہ اگر برداشت کر سکتے ہو. وہ علی جو اکیلا بدر و حنین کا فاتح تھا، جب اس نے سنا نا کہ زہرا دنیا سے چلی گئی، آیت اللہ وحید خراسانی نے بی بی معصومہ کے حرم میں یہ جملہ پڑھا. کہا جب علی نے سنا نا کہ زہرا دنیا سے چلی گئی، ارے اتنا بہادر علی منہ کے بل زمین پہ گر گیا. اتنا جانے کا دکھ ہوا. ارے وہ علی کہتا تھا میں قربان جاؤں نا علی کی قربت پر، کہ جو سب سے بڑا مظلوم ہے، کہ جو یہ کہتا تھا لیت ابن ابی طالب، اے کاش ابو طالب کا بیٹا مر گیا ہوتا وہ دن نہ دیکھتا. ارے جب علی کے سامنے، ارے تم بھی عزت والے ہو نا، اپنے گھروں میں تمہاری بھی عزتیں ہیں. ذرا تصور تو کرو تمہارے سامنے تمہاری بیوی زمین پہ لیٹی تڑپ رہی ہو. ارے تم پہ کیا گزرے گی. اسی وجہ سے مولا نے کہا اے کاش علی مر گیا ہوتا وہ دل نہ دیکھتا. ارے زہرا زمین پہ تڑپ رہی تھی، ارے ظالم ادھر سے ادھر گزر. اجرکم اللہ. ہاذا روایت کہتی ہے میرے مولا دیوار کا سہارا لیتے ہوئے گھر میں آئے. بس میں نے چھوڑ دیا، مختصر کر دی مجلس. دیوار کا سہارا لیتے ہوئے گھر میں آئے. اس مقام پہ آئے جہاں پر سیدہ کی میت ہے. مولا اس مقام پہ آئے، تکیے کے نیچے سے وصیت برآمد ہوئی. یا علی غسلنی باللیل، یا علی کفنی باللیل، یا علی کفنی باللیل. اے علی زہرا
دفنانا، اے علی زہرا کو رات میں غسل دینا، اے علی زہرا کو رات میں دفنانا۔ روایت کہتی اور سیدو تمہارے لیے بی بی نے ایک جملہ کہا یا علی قیامت تک آنے والی نسل کو میرا سلام کہنا۔ ارے روایت کہتی ہے وہ علی جو اتنا بہادر تھا اس نے بی بی کی میت کو اٹھایا، ارے غسل دینے کے لیے لٹایا، کہا او حسن و حسین ارے آؤ بابا کی مدد کرو، ارے آؤ ماں کو غسل دینا ہے۔ روایت کہتی علی نے بچوں کو چپ کروایا، کہا بچوں میں تمہیں رونے سے نہیں روکتا لیکن بلند آواز میں گریہ نہ کرنا، ارے کہیں مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اب سر اٹھانا، جملہ سننا، میری طرف دیکھنا۔ وہ علی جو بچوں کو چپ کروا رہا تھا، ارے غسل دیتے دیتے ایک دفعہ ارے علی نے کہا حسن جلدی سے چراغ لے کے قریب آ، ارے جو ہی قریب آیا ایک چیخ بلند ہوئی، کہا بابا کیا ہوا؟ کہا غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ بازو پہ آیا، ارے تازیانے سے سوجے ہوئے بازو، میرا ہاتھ پسلیوں پہ آیا، ارے ٹوٹی ہوئی پسلی۔ اجرکم اللہ بی بی راضی ہو جائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ جو آنکھ ابھی تک گریہ نہیں کر پائی نا، ارے تصور تو کرو وہ علی جو چپ کروا رہا تھا، وہ علی بلند چیخ مار کے رویا۔ روایت کہتی غسل تمام ہوا، میرے مولا نے کفن پہنایا، ایک دفعہ چہرے سے کفن کو ہٹایا، کہا اے بچوں اے زینب ام کلثوم، اے حسن حسین ماں کا آخری دیدار کرو۔ روایت کہتی ہے مولا حسن آگے بڑھے، اپنے چہرے کو ماں کے چہرے پہ رکھا، ارے ماں تیرا حسن آیا ہے، ارے ماں حسن کو جواب دو۔ روایت کہتی ہے مولا حسین آگے بڑھے، اپنے چہرے کو ماں کے قدموں میں رکھا، کہا اماں ارے جب تک خود نہیں بلائے گی اما حسین نہیں آئے گا۔ روایت کہتی ہے اتنا کہنا تھا، ارے کفن کے بعد ٹوٹے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، اور میرا کربلا کا غریب ارے آ ماں کے سینے سے لگ جا۔ روایت کہتی حسین آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لگے۔ ہاں بس ختم کر دی مجلس، دو جملے اور سن لو، یہاں تک تو سنا ہے نا، لیکن آگے ایک جملہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی حسین ماں کے سینے سے لگے، اتنے میں منادی نے ندا دی یا علی بچوں کو ماں سے جدا کر، حسین کو ماں سے جدا کر، ارے ملائکہ میں کوہرام بپا ہے۔ علی نے بڑی محبت سے بچوں کو جدا کیا، آ میرے حسن لال، آ میرے حسین لال، میں کہتا ہوں حق بھی یہی ہے، ارے جب بچے ماں سے لپٹے تو تماچوں سے جدا نہیں کرتے، ارے پیار سے جدا کرتے ہیں۔ روایت کہتی میرے مولا نے پھر ایک دفعہ کفن کو بند کیا، ارے آخری دیدار ہے زینب کا ماں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں والے بیٹے ہو، ارے 4-5 سال کی بیٹیاں ہو، ارے ماں جا رہی ہو، ارے کیا حال ہوگا۔ روایت کہتی مولا نے حسن کو قریب بلایا، کہا حسن بیٹا جاؤ ابو ذر اور سلمان کو بلا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، دروازے پہ تک الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا حسن دیوار کے ساتھ سر لگا کے کھڑا ہے، کہتے ہیں چچا ماں کو دفنانا ہے، ارے سلمان و ابو ذر آئے، ارے جنازہ اٹھا۔ روایت کہتی جنت البقیع
بقیع میں جنازہ پہنچا نا تو میرے مولا نے ایک دفعہ جنازے کو رکھا، علی نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، ادا کر کے علی نے اپنے پروردگار سے جو باتیں کی، کہا یا اللہ اے میرے پروردگارا ہذہ بنت نبیک، اے اللہ یہ تیرے نبی کی بیٹی ہے، ارے جس کے نور سے ساری کائنات روشن تھی، ارے روایت کہتی ہے اتنے میں ایک روشنی نظر آئی، میرے مولا آگے بڑھے، دیکھا قبر آمادہ ہے، میرے مولا نے قبر میں لٹایا، لٹانے کے بعد تعویذ قبر کو بند کیا، اب ایک دفعہ رخ کیا اس طرف جہاں قبر رسول تھی، کہا یا رسول اللہ ارے یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، ارے یہ آپ کی بیٹی بتائے گی امت نے زہرا کے ساتھ کیا کیا، میں کہتا ہوں مولا خود کیوں نہیں بتایا؟ ارے جب شادی ہوئی تھی نا مولا کی تو رسول اللہ نے جب زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، کہا تھا یا علی یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی امانت ہے، اے یا علی اس کی حفاظت کرنا۔ ارے علی بتاتے تو کیا بتاتے، ارے شاید یہی کہتے یا رسول اللہ ارے جب امانت دی تھی نہ منہ نیلے نشان، ارے نہ سینہ زخمی، ارے نہ پسلیاں ٹوٹی، بس ختم کر دی مجلس، قبر کو بند کر کے دونوں ہاتھ رکھ کے دیر تک روتے رہے، ارے علی کی ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک دفعہ سلمان آگے بڑھے، کہا مولا ارے مولا اٹھئے گھر کو چلے، کہا سلمان کون سا گھر، ارے زہرا کے بعد علی کا کوئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، المات بحسن